یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ معراج کی رتیا دھوم یہ تھی، ایک راج دلارا آوت ہے۔ معراج کی رتیا دھوم یہ تھی، ایک راج دلارا آوت ہے۔ لو لاکھ کا صحرا سرسو ہے، وہ احمد پیارا آوت ہے۔ حوروں نے کہا جب بسم اللہ، غلمان نے پکارا الا اللہ، خود رب نے کہا ماشاء اللہ محبوب ہمارا آوت ہے۔ جبریل امین یہ کہتے چلے اے فرشیو تمہارے بھاگ جگے، اے عرشیو تمہارے بھاگ جگے، تعظیموں کو سب ہو جاؤ کھڑے، سردار تمہارا آوت ہے۔ قرآن یاسین کی چمک ہے داتن میں، طٰہٰ کا کرشمہ آنکھن میں، والفجر کا جلوہ گالن میں، وہ عرش کا تارا آوت ہے۔ مازال کا کجلا نین بھرے، والشمس کا بٹنا مکھ پہ ملے، ہے میم کا گھونگھٹ سحر تلے، وہ رب کا سوارا آوت ہے۔ دھرتی سے اٹھا آفاق چڑھا، ممتاز یہ گل تھا چاروں طرف، لو حق سے ملنے صلی علی محبوب ہمارا آوت ہے۔ تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچے، آقا یا رسول اللہ تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ پاس ادب سے رہ گئی کچھ فریاد ادھر، پاس ادب سے رہ گئی کچھ فریاد ادھر، میں کیا کہوں عرش بری کتنی دور تھا۔ نہایت واجب الاحترام مشائخ اعظام، سادات گرامی، قابل قدر علماء ذی وقار، قابل عزت بزرگوں، قابل فخر بھائیوں، دوستوں، معزز مہمانان ذی وقار، جملہ حاضرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب ذوالجلال کا بے شمار بار شکرانہ، جس خالق کائنات نے زندگی میں ایک بار پھر ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت محفل میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ دل سے دعا فرمائیے اللہ رب ذوالجلال آپ سب کا تشریف لانا، مل بیٹھنا، پڑھنا، سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ مبارکباد کے حقدار ہیں میزبانان محفل محترم عزت مآب حاجی عبدالرحمن تھیم صاحب اور محترم برادرم انجینئر سیف الرحمن تھیم صاحب۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر سال پیارے آقا کی بارگاہ میں محبتوں کا نذرانہ پیش کریں۔ دل سے دعا فرمائیے رب کعبہ ان کے جذبے محبتیں اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیں، پہلی بات عرض کر رہا ہوں، جس طرح آپ سن رہے ہیں اسی طرح یہ قبروں والے بھی سن رہے ہیں اور دعا دے رہے ہیں کہ مولا شکر ہے، تیرا شکرانہ ہے کہ کوئی تو ہے جنہوں نے ہمارے سرہانے آ کے ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر سنایا۔ دعا دے رہے ہیں، حسن اتفاق ہے کہ کل شب معراج ہے، راتیں ساری رب کی ہیں، دن سارے رب کے ہیں،
لیکن کچھ لمحے، کچھ دن، کچھ ایام اور کچھ راتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت اور مقام والی ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خمس لیال لا یرد دعاء فیہا کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاجدار ختم نبوت امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا راتیں ساری رب کی ہیں لیکن 5 راتیں سال میں ایسی ہیں جو قبولیت کی آتی ہیں، جن راتوں میں اللہ تعالیٰ کسی کی دعا رد نہیں کرتا۔ کل کی رات 27 رجب المرجب کی شب میرے آقا کی معراج کی رات، قبولیت کی رات، بخشش کی رات۔ ہر عبادت کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے، ہر ذکر کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے، تلاوت کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے، سجدے کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے، توبہ کرنے والوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، معافی مانگنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے نیکوں میں شامل کر دیا۔ اب آپ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ کل کی رات ہم سب کو عبادت کرنے اور پرسوں کا روزہ رکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اس مہینے کا اور خاص طور پر 27 رجب کا ایک روزہ سال سے بھی زیادہ روزوں کے ثواب سے زیادہ ثواب ہے۔ اسی لیے آج حق بنتا ہے کہ میلاد بھی مصطفیٰ کا ہے، معراج بھی مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حق بنتا ہے آج آقا کی معراج کی بات۔ ایک جملہ بولتا ہوں، اس جملے پر میں نے آپ کو قرآن سنانا ہے، اس جملے پر آپ کو حدیث سنانا ہے۔ آپ بڑی محبت سے بیٹھے ہیں، پڑھنے والوں نے بڑی محبت سے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ سب کا پڑھنا آپ کا سننا قبول و منظور۔ بڑی محبت سے بیٹھے ہیں آپ اور بڑی محبت سے ہی مجھ سے ٹائم لیا گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں آج آپ کو قرآن اور حدیث پڑھ کے بتاؤں کہ اللہ نے اپنے محبوب کی شان کیسے بیان کرنا۔ ذکر بھی آقا کی معراج کا ہو، واقعہ معراج سنانے کا وقت نہیں ہوگا میرے پاس، میں نے آپ کو قرآنی نکتے بیان کرے۔ ایک جملہ سن لیں، اس پر نکتے عرض کروں گا۔ یہ جو 27 شب رجب المرجب رب کعبہ نے اپنے محبوب کو کعبہ کو حسین کی بلندیوں پر دنا کی قربتوں میں، تدلا کی جھولی میں، او ادنا کی آغوش میں بلا حجاب اور بے نقاب دیدار کروایا، یہ تیرے اور میرے نبی اور اللہ کی پہلی ملاقات نہیں تھی۔ یہ پہلی ملاقات نہیں تھی، یہ دیدار ربانی پہلی مرتبہ نہیں تھا اور آخری مرتبہ بھی نہیں تھا۔ نہ یہ پہلی مرتبہ ہے نہ یہ آخری مرتبہ ہے، اس سے پہلے بھی اللہ نے اپنے محبوب کو دیدار کروایا ہے اور اس کے بعد بھی دیدار کا سلسلہ جاری ہے۔ جب رب مصطفیٰ کو دیکھتا ہے پھر بھی قرآن بنتا ہے، جب نبی خدا کو دیکھتا ہے پھر بھی قرآن بنتا ہے۔ قرآن کی آیتیں پڑھوں گا لیکن آپ کو پہلے ایک نکتہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کب ہوگا؟ یہ دیدار کا سلسلہ شروع، راضی بیٹھے ہیں نا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ قصے واقعات اچھے لگتے ہیں، ذوق کی بات ہے، سنانا بھی ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے، لیکن قرآنی نکتے ہوں اور ہوں شان مصطفیٰ تو سینہ نبی کے غلام کا قرآن کے نور سے بھی روشن ہو جاتا ہے، عشق رسول سے بھی روشن ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب عظمت مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی روشنی میں بیان کرتے ہیں تو یار لوگ جو آپ کو تانے دیتے ہیں وہ بھی ایک بار سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یار ہے تو قرآن، ہے تو قرآن۔ یہ یاد دلانا آخر میں جواب دیں میرا کام ہے۔ ابھی مضمون جو شروع کر رہا ہوں ابھی اس کو شروع کرنے۔ رب کعبہ نے
قرآن کریم میں ارشاد ہے، آپ کو قرآن پڑھ کے بتاتا ہوں، حدیث قدسی پڑھ کے بتاؤں گا کہ یہ اللہ اور نبی کی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کروں، بتا دوں۔ حدیث کو تو سب مانتے ہیں نا، قرآن کو تو سب مانتے ہیں نا، اس لیے کہ منہاج القرآن کے نوکر، آقا کے غلاموں کے خادم جب سٹیج پر بات کرتے ہیں تو کسی ایک مسلک کی بات نہیں کرتے، کسی ایک جماعت کی نہیں، وہ بات عقیدہ اپنا بیان کرتے ہیں، پر بیان قرآن اور حدیث سے کرتے ہیں تاکہ کوئی مائک لا کے سنے، کم از کم اکیلا بیٹھ کے سوچے ضرور کہ یار بات تو سچی ہے۔ منمانا ہمارا کام نہیں ہے، وہ اس کا نصیب جس کو جو پسند، لیکن قرآن پڑھ کے سنانا اور نبی کا فرمان پڑھ کے سنانا، عقیدہ اہل سنت کی حقانیت کو سورج کی روشنی کی طرح سامنے دکھانا، یہ نوکری رب نے اپنے دین کے نوکروں کی ہے، اوروں کا ہے اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا کلام ہے۔ قرآن کریم کی اس سورت میں سے جس سورہ مبارکہ کو قرآن کا دل کہتے ہیں، سورہ یاسین، اور سورہ یاسین کی اس آیت سے نقطہ عرض کر رہا ہوں جو آیت سورہ یاسین کا دل ہے۔ پوری سورہ یاسین کا خلاصہ اس ایک آیت کریمہ ہے۔ سورہ یاسین میں تخلیقات اور مخلوقات ربانی کا ذکر ہے، اور اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ جب تخلیق کرتا ہے، جس راز جس اصول کے ساتھ مخلوقات کو رب بناتا اور پیدا فرماتا ہے، یہاں وہ فارمولہ اور کلیہ بیان کیا، وہاں اصول قدرت الہی بیان کیا، وہاں وہ قانون ربانی بیان کیا۔ ساؤنڈ بہت اچھا ہے پیارے، تھوڑی ان کو کم کر دو، بہت آپ بھی پیارے، ساؤنڈ بھی پیارا، اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ رب کعبہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، انما، آپ کی توجہ کا شکریہ، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ رب کعبہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، لوگوں آؤ آپ کو اپنا ایک اصول، قاعدہ، قانون، ضابطۂ حق بتاتا ہوں کہ میں مخلوقات کی، دنیا کی، جہانوں کی، عالمین کی تخلیق کیسے کروں، میں سورج، چاند، ستارے، آسمان، جنت، حور و غلماں، لوح محفوظ، کرسی، قلم کیسے بناتا ہوں۔ فرمایا رب کی شان یہ ہے، انما امرہ، رب کا معاملہ، رب کی شان یہ ہے، اذا اراد شیئا، جب وہ کسی شے کا ارادہ فرماتا ہے، ان یقولا، وہ فرماتا ہے، لہو، اس سے، وہ فرماتے، اس پر غور کرنا، ان یقولا ہو، ان یقولا لہو، وہ فرماتا ہے اس سے، کس سے، یہ بات کی بات ہے، اس پر یہی نکتہ ہے، یہی سمجھنے والا ہے، وہ فرماتا ہے، ان یقولا، وہ فرماتا ہے، لاہو، اس سے، کون، تو بن جا۔ واہ واہ، کون، تو ہو جا، تو بن جا، تجھ سے بن جائے، تجھ سے ہو جائے، تیرا صدقہ ہو جائے، تیری وجہ سے ہو جائے، یہ لاہو کا معنی کر رہا، تیری وجہ سے ہو جائے، تیری نسبت سے ہو جائے، تیری خیرات ہو جائے، تیری ویل ہو جائے، آئے لاہو، کیا، بس رب فرماتا ہے، فیکون، وہ ہو جائے، وہ فرماتا ہے بن جا، فیکون، رب چاہے کہ سمندر بنے، رب فرماتا ہے کن البحر فیکون البحر، تو سمندر بن جا تو سمندر بن جاتا ہے، رب چاہے کہ پہاڑ ہو، فرماتا ہے کن الجبل فیکون الجبل، تو پہاڑ بن جا تو پہاڑ بن جاتا ہے، رب چاہے کہ زمین بن جائے، فرماتا ہے کن الارض، تو زمین بن جا، فتکون الارض، تو زمین بن جاتی ہے، رب چاہے کہ آسمان بنے، فرماتا ہے کن السماء، تو آسمان بن جا، فیکون السماء، تو آسمان بن جاتے ہیں، فتکون السماء، تو آسمان بن جاتے ہیں۔ اس طرح
اگر پڑھتا جاؤں تو شام ہو جائے گی، لیکن نماز عصر کا وقت بھی قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ مولا علی کی نماز عصر کا صدقہ ہمیں نماز ہے۔ بات سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کچھ بناتا ہے فرماتا ہے کون، کیا فرماتا ہے؟ کون؟ اللہ خوش رکھے۔ آپ بولیں گے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ کون؟ کیا فرماتا ہے؟ کون؟ وہ فرماتا ہے فیکون، اور بن جاتے، اور بن جاتے۔ اب جو اہل علم ہستیاں ہیں، آپ کے ساتھ میں نے سادہ بات کرنی ہے، یہ 2-4 لفظ اوکھے اس لیے بول جاؤں گا کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کل کو کوئی صاحب علم سنتا ہے، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ خطیبانہ بات کر کے، ان سے پتہ چلے کہ منہاج القرآن کی خیرات ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی پیچھے کسی مرد کلندر کا ہاتھ ہے۔ اب کون بات ہو رہی ہے؟ کون فیکون پہ، کس پہ؟ کون فیکون پہ۔ اب کون یہ فعل امر ہے، لغت میں، قرآن میں، اصطلاح میں یہ کیا ہے؟ امر، فعل امر ہے، اور یہ قاعدہ اور قانون لغت ہے کہ جہاں امر ہو وہاں مامور اور مامور بہی کا ہونا ضروری ہے۔ سادہ لفظوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آرڈر تب کیا جاتا ہے جب کوئی آرڈر سننے والا بھی ہو۔ اللہ کیا بات ہے۔ حکم تب چلتا ہے جب کوئی حکم سننے والا بھی ہو۔ بلا تشبیہ و بلا مثال میرے آقا کے غلاموں، اولیاء اللہ کے سائے میں بیٹھ کر، صاحب مزار کے قدموں میں بیٹھ کر، ان اللہ کے نیک اہل قبرستان کے سرہانے بیٹھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کرنے والوں، قرآن یہ بتا رہا ہے کہ رب کعبہ نے جب بھی کچھ بنایا کارخانے قدرت کا نام کن فیکون رکھا کہ میرا ایک کارخانے قدرت ہے، میں فرماتا ہوں کن تو ہو جاتا ہے۔ اے رب کعبہ، سب کچھ تو نے کن کہہ کے بنایا، زمین سے لے کر عرش تک، فرش سے لے کر تحت ثری تک، اوج ثریدا تک، جنت سے حور و غلمان تک، فرشتوں تک، سب کو تو نے کن کہہ کے فرمایا ہے کہ بن جا، تو بن جا۔ مولا یہ جس سے کن سے بھی پہلے جس سے باتیں کر رہا ہے یہ کون؟ اللہ کیا بات، کیا بات، کیا بات، ہاں ٹھرے کیا بات، جو سمجھ لگے وہ اللہ۔ میں کہنا اکثر سارے ہاتھ چاہو، میں نہیں آکھنا کہ اونچی بولو، نہیں، میں تو قرآن پڑھتے نبی دی شان سنوں، گل دل کو لگے وال پتہ لگے جو نبی دا غلام بیٹھا سن رہے۔ اے رب کعبہ، ساری کائنات کو کن کہہ کر تخلیق فرما رہا ہے، بنا رہا ہے۔ پتہ چلا کہ سب کچھ بعد میں ہے، حکم کون، سب کچھ بعد میں، عالم لاہوت بعد میں، عالم ناسوت بعد میں، عالم جبروت بعد میں، عالم ارواح بعد میں، عالم مقام بعد میں، عالم لا مقام بعد میں، جنت حور غلمان بعد میں۔ کون کون کنو پوچھو سے کون تو کدن کنو ہے، کون ہر شہدہ بعد ہے تو پہلے تو کدن کنو، وہاں کہ میں کو پتہ کہنی میں کدن کنو ہاں، ان کو بولو جے کو رب اکھیندہ بیٹھے کون کہ تو بن۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء سنت۔ کون سے پہلے بھی کوئی ہے جس سے رب کعبہ فرما رہا ہے تو بن جا، تجھ سے بن جائے، تو ہو جا، تجھ سے ہو جائے، تیرا صدقہ ہو جائے، تیرا وسیلہ ہو جائے، تیرے لیے ہو جائے، تیری خاطر ہو جائے، تیری وجہ سے ہو جائے۔ یہ جس سے رب باتیں کر رہا ہے وہ کون سے بھی پہلے ہے، وہ کون ہے؟ وہی تو نور مصطفیٰ ہے۔ کون تے کل دی گل، کون تے کل دی گل ہے، کون بھی اجے نہا، ایک ذات خدا دی دوجا نور مصطفیٰ۔ وسدے ہاسے وسدے ناسے، مولا تیری جھوک دے آسے پاسے،
سن دے ہاسے مٹھیاں گالی سنا یار سنیندہ ہاسے ایک کالو بلا اسد کرنے سنیا کوئی گنگے ڈورے ناسے اے نفس پلید پلید چکیتا اسا اصل پلید تے ناسے ان فیقون دے کل دی گالے اسا پہلے کونوں ہاسے اے رب کعبہ کون سے پہلے جس سے باتیں کر رہا ہے وہ کون ہے؟ فرمایا وہی تو نور مصطفیٰ، وہی تو نور مصطفیٰ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے قرآن کی جب سمجھ لگ گئی اتنا پتہ چل گیا کہ رب نے جو کچھ بھی بنایا ہے کون کہہ کے بنایا، یہ قرآن ہے نا بابا، قرآن کو تو سب مانتے ہیں الحمدللہ، الحمدللہ عقیدہ اہل سنت قرآن والا ہے۔ سمجھنے سمجھانے میں فرق ہو سکتا ہے، عقیدہ قرآن والا ہے یا نبی کے فرمان والا۔ پتہ چلا یہاں میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں جو میں نے خود لکھا ہے، میں شاعر نہیں ہوں، لیکن کبھی کبھی جب بندہ کتابوں میں گم ہوتا ہے، کوئی خاص وقت ہوتا ہے تو لفظ جڑ جاتے ہیں، بات بن جاتی ہے۔ ان کو چاہ گنو میں ذرا بزرگوں کی زیارت کریں، سامان چاہو کریں، زیارت کرانی تھی کرو اگر آقا دے غلام بنی۔ پتہ چلا کون سے بھی پہلے جو ذات ہے وہ نور مصطفیٰ، ساری کائنات سارے جہان بعد میں کون؟ ہاں میں ذرا چیک کریں دا پہ ہم کے یاد ہے گال کے بول گئی، ساری کائنات سارے جہان سارے عالمین بعد میں کون؟ کون بعد میں؟ تیرے اور میرے نبی کا نور پہلے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ میں نے ایک شعر لکھا ہے 4 لائنوں کی ربائی، اگر سمجھ سکیں تو ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ ملتا ہے سب کچھ دام سے تو دام میں کچھ ہے، دام سمجھتے ہوئے دولت ہر شے ملتی نہیں ملتی، ایک اماں نہیں ملتی باقی سب کچھ ملتا ہے، سب کچھ دام سے تو دام میں کچھ ہے، ہجوم ہے میں خانے میں تو جام میں کچھ ہے۔ جام ایسا اپنا اپنا ہوتا ہے، میں اس جام کی بات کر رہا ہوں کہ پینے کو تو پی لوں گا بس عرض ذرا سی ہے، اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا مہمان، ہر ایک کا جام اپنا اپنا ہے، ہمارا جام تو بغداد والا ہے۔ ملتا ہے سب کچھ دام سے تو دام میں کچھ ہے، ہجوم ہے میں خانے میں تو جام میں کچھ ہے، بس گئی ہے کائنات بس نام محمد پر تو نام میں کچھ ہے۔ اور میں اب ایک دفعہ پھر پڑھوں گا، آخری لائن میں نے اس قرآن کی آیت کا راز رکھا ہے، کوئی سمجھ سکتا ہے تو سمجھ لے، قرآن کی آیت کا ترجمہ میں نے آخری لائن میں رکھا ہے، کن فیکون کی میں نے راز اس میں رکھا ہے، پھر پڑھ رہا ہوں کہ ملتا ہے سب کچھ دام سے تو دام میں کچھ ہے، ہجوم ہے میں خانے میں تو جام میں کچھ ہے، بس گئی ہے کائنات بس نام محمد پر تو نام میں کچھ ہے، اور کون کہہ رہا ہے خدا جس سے کون 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 تو بن جا تو بن جا تو بن جا، کون کہہ رہا ہے خدا جس سے تو خدا کے سامنے کچھ ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ ویسے تو ہی ہوا میں تو باتیں نہیں کر رہا نا، وہ کسی سے بات کر رہا ہے نا، جسے فرما رہا ہے کون تو بن جا، وہ تو کون ہے؟ وہی نور مصطفیٰ ہے جو سب سے پہلے ہے۔ اب قرآن کی آیت کے بعد اب ایک حدیث قدسی سنو، آپ سب کو آتی ہے، حدیث سنی ہوئی ہے، پھر اس کا نتیجہ بتاتا ہوں، بلکہ پہلے نتیجہ سن لو، حدیث بعد میں بتاؤں گا، سمجھ اچھی طرح آ جائے گی۔ پتہ چلا کہ ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے جس اصول اور ضابطے سے بنایا وہ ہے کن فیکون، وہ ہے تو تیرے اور میرے نبی کا نور تو کن فیکون سے بھی، جس کا ایمان ہو وہی بولے، تیرے اور میرے نبی کا نور کن فیکون سے بھی پہلے۔ پتہ چلا کہ ساری کائنات اللہ نے کسی اور اصول سے بنائی ہے،
اور تیرے اور میرے نبی کو بنانے کا اصول ضابطہ سچا سانچا ڈائی ہی کچھ اور ہے. سبحان اللہ. انجینئر صاحب بیٹھے ہیں, یہ سٹرکچر ہے. دیکھو کوئی بھی مینوفیکچرنگ فیکٹری ہوتی ہے, کمپنی ہوتی ہے, جب بھی پروڈکشن کرتی ہے تو وہ ظاہر ہے جس طرح کا اس کا وہ ہوگا فارمولہ ہوگا اسی کے مطابق آل پروڈکشن ہوگی. لیکن اگر وہ فارمولہ بنانے سے پہلے, وہ فیکٹری کمپنی بننے سے پہلے کوئی چیز ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کمپنی کی, یہ کمپنی, یہ فارمولہ, یہ فیکٹری بننے سے بھی وہ پہلے کی ہے. مالک بے شک وہی ہو, مالک تو ایک ہی ہے, مالک تو ایک ہی ہے. کہیں بات پھسل نہ جائے. پتا چلا کائنات کی ہر مخلوق کو, نور بشر کو, ارواح کو, جنات جیدات کو, جنت کو, حوروں کو, علماء کو, عرش فرش فلک کو رب کعبہ نے کون کہہ کر بنایا ہے مگر نور مصطفیٰ کو کسی اور نظام سے بنایا ہے. جس نظام سے تیرے اور میرے نبی کا نور بنا اس نظام کو نظام محبت ہے. سبحان سبحان. اس نظام کو نظام رب کا نظام محبت, قاعدہ محبت, قانون محبت. اب اس پر حدیث قدسی جو آپ سب نے سنی ہوئی ہے اس کا لفظی ترجمہ سنو. قال اللہ تبارک و تعالی فی الحدیث القدسیہ کنت کنزا مخفیا. رب کعبہ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا, تیرے میرے نبی نے بتایا کہ یہ رب نے فرمایا ہے, قرآن میں نہیں ہے مگر فرمان رب کا ہے, اس لیے اسے حدیث نبوی نہیں حدیث قدسی کہا ہے. فرمایا رب نے فرمایا کنت کنزا مخفیا. اس کا لفظی معنی یہ ہے کنت میں تھا, کنزا خزانہ, مخفیا چھپا ہوا, فحببت مجھے محبت ہو. اللہ اکبر. کیا بات ہے, کیا بات. مجھے محبت ہو. ان اور میں نے اپنی محبت سے پردہ ہٹایا, فخلقت نور محمد تو سراپا نور مصطفیٰ. سبحان اللہ. کیا بات. پتا چلا. ایک جملہ سن لیں پھر میں ان لفظوں پر آج آپ کو ایک نیا نقطہ دیتا ہوں. ایک نقطہ آپ کو قرآن سے دیا, ایک نقطہ حدیث سے دیا. فرمایا مجھے محبت ہوئی, میں نے محبت سے پردہ ہٹایا تو نور مصطفیٰ. اے رب کعبہ, جملہ سننا اور عقیدے پر فخر کرنا, ناز کرنا, نبی کی نسبت پر رب کا شکرانہ ادا کرنا. اے رب کعبہ, ساری کائنات کو کون فیکون کہہ کر بنایا ہے, نور مصطفیٰ کو اس کون کہہ کر نہیں بنایا بلکہ اپنی محبت سے بنایا ہے. وجہ فرمایا اس لیے کہ قیامت تک کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میں بھی مصطفیٰ جیسا. میں نے جس نظام محبت سے, جس قاعدہ ربانی سے, جس اصول قدرت سے, جس قانون الہیہ سے میں نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا, میں نے وہ سارے سچے ڈائیاں ہی توڑ ڈالی ہیں. پھر میں نے ساری مخلوق کو اور طریقے سے بنا ہے, اپنے محبوب کے نور کو اور طریقے سے بنایا ہے تاکہ قیامت تک کوئی میرے محبوب جیسا ہونے کا دعویٰ نہ. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا, انسان تو مل جائیں گے, مولا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد, ثانی تو بڑی چیز ہے, سایہ نہ ملے گا. کوئی مثل نہیں ڈھولن دی, چپ کر میرے علی اتجا نہیں بولن دی. کیا بات. آج اس حدیث کے ساتھ آپ کو حدیث کی شرح حدیث کے ساتھ کرتا ہوں. ایک ایسا نقطہ آپ کو بتاتا ہوں جو شاید آپ پہلی بار سنیں گے, وقت کے دامن میں گنجائش بھی اتنی زیادہ نہیں ہے. رب کعبہ نے فرمایا کنت, کیا فرمایا, یہ حدیث قدسی ہے. رب فرما رہے میں تھا, میں, یہ کن فیکون سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. کن فیکون سے رب نے فرمایا کنت میں تھا, اور ادھر فرمایا پیارے مصطفیٰ تو بھی اعلان کر دے کنت میں بھی تھا. آئے اللہ اکبر. محبت کی بات محبت والوں کو سمجھ آتی ہے. ایک طرف حدیث قدسیہ ہے, ایک طرف حدیث نبوی ہے. رب فرماتا ہے کن تو میں تھا, اور فرمایا پیارے مصطفیٰ تو بھی اعلان کر دے کن تو میں بھی تھا. اپنے لیے فرمایا کن تو کنزا مخفیا, میں تھا مگر چھپا ہوا تھا.
اپنے نبی سے فرمایا پیارے تو اعلان کر دے کون تو نبی میں تھا چھپا ہوا نہیں تھا میں انسان نبوت کے ساتھ تھا کیا بات رب نے فرمایا اپنے ہونے کا اعلان ایک بار کرتا ہوں نہ تھا کچھ تو خدا تھا نہ ہوتا کچھ تو خدا ہوتا ڈبویا مجھ کو ہونے نہیں نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا رب نے فرمایا میں اپنے ہونے کا اعلان ایک بار کرتا ہوں آل نبی اولاد علی سے پیار کرنے والے ذرا دل کو تھام کے بیٹھیں گے ایک بہت بڑا جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے والا ہوں کون سنبھال سکتا ہے کون زہ کر بیٹھے گا کون بھول جائے گا یہ نصیب کے سودے ہیں ہم نے تمہارا تو دل چاہتا ہے کہ اب روشنی پائے جس کا جی چاہے ہم نے دل جلا کے سریام رکھ دیا ہے میرے چاند دیا جلا کے سریام رکھ دیا ہے میرے چاند کہنا چاہتا ہوں رب کعبہ نے فرمایا تم تو میں تھا فرمایا پیارے مصطفیٰ اپنے ہونے کا اعلان ایک بار کرتا ہوں تو اپنے ہونے کا اعلان 5 بار کتنی بار میں نے آپ کو پہلے بتایا میں نے قصہ اور واقعہ نہیں سنانا مجھے آتے ہیں پکائی وجہ سے لیکن یہ صدی نالج کی صدی ہے یہ ٹیکنالوجی اور سائنس کی صدی ہے واٹ اینڈ وائی کی صدی ہے کب تک ہم اپنی نوجوان نسل کو نئی نسل کو ہم واقعات اور قصے سنا کے اپنے عقیدے بتاتے رہیں گے آؤ عقیدہ اہل سنت بتاؤ اور قرآن سے پڑھ کے بتاؤ نبی کا فرمان صرف عقلوں کو ہی نہیں سب کو پڑھ کے بتاؤ انہیں بھی پتا چلے کہ عقیدہ سچا ہے کیا حق ہے مانے نہ مانے اس کی مرضی کہنا کیا چاہتا ہوں فرمایا پیارے میں اپنے ہونے کا اعلان ایک بار کرتا تو اپنے ہونے کا اعلان اور زندہ باد یار آپ بڑے مزے کے لوگ ہو میں ڈر رہا تھا کہ دیہات کا ماحول ہے اور میں نے کوئی بات علمی کرنی ہے لیکن مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کا ذوق سماعت ماشاءاللہ سبحان محبوب اپنے ہونے کا اعلان 5 بار کرو پہلی بار اعلان کرو کنت نبیوں وما کان شیئا میں اس وقت بھی نبی تھا جب رب کے سوا کچھ بھی نہ تھا پیارے دوسری بار اعلان کر کنت نبیوں وآدم بین الروح والجسد میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام بین الماء والطین روح اور جسم کے درمیان تھے گلگارے کے درمیان میں تھے فرمایا پیارے مصطفیٰ ایک بار پھر اعلان کر کنت نبیًا والنوح فی السفینہ میں اس وقت بھی نور بن کر شان نبوت کے ساتھ موجود تھا پیشانی نوح میں جب نوح علیہ السلام نے اپنے امتیوں کو کشتی میں بٹھایا پیارے چوتھی بار اعلان کر کنت نبیًا وخلیل اللہ فی الدار میں اس وقت بھی نبی تھا جب میرے جد امجد ابراہیم علیہ السلام نار نمرود میں گل و گلزار کے ساتھ کھیل رہے تھے پیارے مصطفیٰ اپنے ہونے کا اعلان 5 بار کر دے کنت نبیوں وآدم بین الماء والطین کنت نبیوں وآدم بین الروح والجسد کنت نبیوں وما کان شیئا کنت نبیوں وابراہیم خلیل اللہ فی غار نمرود کنت نبیوں کنت نبیوں ونوح فی السفینہ یا اللہ جی بات ہے اپنے ہونے کا اعلان ایک بار نبی کے ہونے کا اعلان کتنا بولا عجیب بات ہے فرمایا ہاں سوچ سمجھ کے کروا رہا ہوں اس لیے کہ مجھے ماننے والے بہت ہیں مجھے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا جب قرآن کی بات کریں گے بہت سے لوگ آ جائیں گے اللہ کی توحید و وحدانیت کی بات کریں گے بہت سے لوگ آئیں گے نماز کلمہ حج کی بات کریں گے سب آئیں گے فرمایا میں نے دیکھنا یہ ہے رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا جب ذکر مصطفیٰ کی بات ہوگی پھر دیکھوں گا کون آتا ہے کون جب عظمت مصطفیٰ کی بات ہوگی میلاد مصطفیٰ کی بات ہوگی معراج مصطفیٰ کی بات ہوگی عشق مصطفیٰ کی بات ہوگی تعظیم مصطفیٰ کی بات ہوگی ادب رسول کی بات ہوگی محبت اہل بیت اطہار کی بات ہوگی پھر دیکھوں گا کون آتا ہے کون
اور میں اس لیے پیارے اپنے ہونے کا اعلان ایک بار کیا ہے، آپ کے ہونے آئے ہائے ہائے اسندہ بابا بڑی مہربانی بڑی مہربانی سلامت کہنا پیارے اپنے ہونے کا اعلان 5 بار کرو. پتہ ہے نا میرے نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، جو رب کا حکم ہوتا ہے وہی کرنا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. بولا کیوں؟ اور میں اس لیے مجھے کوئی 1,00,000 بار بھی مان لینا اسے فائدہ نہیں ہوگا، فائدہ تب ہوگا جب پہلے تجھے مانے تھے. کوئی کروڑ بار یہ جملہ ریکارڈ ہو رہا ہے، کوئی چھپی ڈھکی بات نہیں ہے، کوئی واعظانہ خطیبانہ بیان نہیں ہو رہا، ریسرچ اور تحقیق کی بات ہو رہی ہے. کوئی انسان کروڑ مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے، کتنا کروڑ مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے، خدا کی عزت کی قسم وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک محمد رسول اللہ. پیارے میں اپنے ہونے کا اعلان ایک بار کروں گا، تو اپنے ہونے کا ایک جملہ سنیں گے. میں دیکھتا ہوں، میں نے چیک کرنا ہے کہ یہاں کا ذوق کیسا ہے. مولا اپنے ہونے کا اعلان ایک بار، نبی کے ہونے کا اعلان 5 بار. فرمایا پیارے میں تو ایک ہی ہوں. پیارے میں تو آئے کیا بات ہے. پیارے جانتے ہو میں تو ایک ہوں نا، وحدہ لا شریک ہوں، احد ہوں، صمد ہوں، لم یلد ہوں ولم یولد ہوں. پیارے آپ ایک تھوڑی ہو، آپ ایک تھوڑی ہو. آپ کا علی بھی ہے، حسن بھی ہے، حسین بھی ہے، اور سیدہ زاہدہ عابدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ محدثہ مفسرہ ساجدہ راکعہ راضیہ مردیہ مطمئنہ کاملہ ملکہ تکبر طہارت وارثہ چادر تطہیر حقدار شان آیت محبت حقدار شان آیت مودت حقدار شان آیت مباہرہ حقدار شان آیت مجادلہ حقدار شان آیت اطاعت حقدار شان آیت محبت حقدار شان سورہ کوثر ام الحسن والحسین سیدۃ النساء العالمین جگر گوشہ مصطفیٰ بنت مصطفیٰ روح مصطفیٰ تسکین مصطفیٰ چین مصطفیٰ عین مصطفیٰ بذات مصطفیٰ سیدہ فاطمہ زہرا بھی ہے نا تیری. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء علیہ سنت. یہ وہ گھرانہ ہے جس گھرانے کا ذکر کرنے کے لیے بھی انسان کو پہلے شرم و حیا تقوی اور طہارت سے لاکھ کروڑ بار وضو غسل کرنا. جو یہاں سے گیا بس گیا ہی گیا. ایک جملہ میرے بزرگوں، میرے آقا کے سچے غلاموں، ایک جملہ یاد رکھنا، رب کعبہ کی عزت کی قسم اللہ ایسے علم سے بھی بچائے جو علم بزرگوں کا مقام تولنا سکھائے. اس علم سے ان پڑھ اچھے بیٹھے، مروا دیا اس علم نے، تباہ کر دیا اس علم. جو علم انسان کو نبی کا مقام تولنا سکھائے، آل نبی کا، اولاد علی کا، اصحاب نبی کا، اللہ کے ولیوں کا مقام تولنے کا ترازو جو علم بنانا سکھاتا ہو، خدا ایسے علم سے بچائے. میرا خیال ہے آپ بات سمجھ گئے. یہ سمے علم کے لیے حال بھاونا لے جا کے چلنے میں ادب ہے. یاد رکھنا علم اور عمل تب قبول ہوتا ہے جب علم اور عمل کے اندر ادب ہوتا ہے. ادب اٹھ جائے تو علم بھی بربادی ہے، عمل بھی بربادی ہے. اب آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں محبوب آپ ایک تھوڑی ہو. چلو آؤ بات کو ملاتا ہوں. میراج النبی کا مہینہ بھی ہے اور ولادت علی کا مہینہ بھی ہے. دونوں کی تطبیق کر رہا ہوں. آیت وہی ہے، حدیث وہی ہے.
نتیجہ دونوں کا نکل رہا ہے۔ اب دیکھیے گا، جس کو قرآن سمجھ آیا ہے، جسے حدیث قدسی سمجھ آئی ہے، اتنی بات اب جس کو یقین ہو گیا، دل مطمئن ہے، دماغ مطمئن ہے، اب صرف وہی بولے گا، سارے نہ بولیں گے۔ ساری کائنات بعد میں کون اور کون بعد میں، تیرے اور میرے نبی کا نور پہلے۔ اول ما خلق اللہ نوری، اول ما خلق اللہ نور نبی کا من نوری، وفی روایت آخر وقضا وقضا۔ اتنی بات ہر بندہ جانتا ہے کہ رب کے بعد جو وجود، جس وجود کا ظہور ہوا اسے نور مصطفیٰ۔ ہر مکتبہ فکر، ہر مسلک، ہر کتاب، ہر تفسیر، اس سے کوئی انکار، اگر اتنی بات مان لیتے ہیں تو اگلی بات ماننا، سمجھنا، سمجھانا آسان ہو جاتا ہے۔ اگلی بات سمجھنا، سمجھانا آسان ہو جاتا ہے جب اتنی بات کوئی مان لے، اور اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کسی مائی کے لال میں یہ جرات نہیں ہے کہ انکار کر سکتا۔ ذات خدا کے بعد جو وجود، جس وجود کا ظہور ہوا اسے نور مصطفیٰ کہتے ہیں۔ یہ بات پکی ہے، یہاں پکو گے، پکی ہو جائے گی نا، پھر اپنی بات کروں گا، سمجھ ہے۔ ایمان سے بتاؤ، تیسری تو شے ہی نہیں ہے، تیسری تو شے ہی نہیں ہے۔ جب تیرے اور میرے نبی کے نور کو اللہ نے سب سے پہلے بنایا ہوگا، تیرے اور میرے نبی کے نور نے آنکھ کھولی ہوگی، نبی کے نور نے آنکھ، سامنے کون تھا؟ مجھے چندرے بند ہوئے تو بھائی گا میں تو کچھ کہہ نہیں آکھا، آپ بیٹھے جیسے میں۔ تخلیق نور مصطفیٰ کی ہوئی ہے، آنکھ نور مصطفیٰ نے کھولی ہے، سامنے جلوہ کس کا ہے؟ وہ اتنی گال دان پڑھ بندہ ہی سمجھ دے، وہ سمجھ دے نہیں سمجھ دے۔ کہنا کیا چاہتا ہوں، دنیا میں بڑے بڑے پیغمبر آئے، رسول آئے، انبیاء آئے، غوث قطب ابدال کلندر آئے، مجددین آئے، تابعین آئے، صالحین آئے، اوتاد آئے، محبین آئے، محبوبین آئے، مقربین آئے۔ کسی نے آنکھ کھولی، پہلی نظر چہرہ ماں کا دیکھا۔ کسی نے آنکھ کھولی، پہلی نظر چہرہ نانی اماں کا دیکھا۔ کسی نے آنکھ کھولی، پہلی نظر چہرہ دادی اماں کا دیکھا۔ کسی نے آنکھ کھولی، پہلی نظر چہرہ بڑی بہن کا دیکھا۔ کسی نے آنکھ کھولی، پہلی نظر چہرہ پھپھو کا دیکھا۔ کسی نے آنکھ کھولی، دنیا میں آنے کے بعد پہلی مرتبہ چہرہ خالہ کا دیکھا۔ کسی نے آنکھ کھولی، پہلی مرتبہ دنیا میں آنے کے بعد چہرہ دائی اماں کا دیکھا۔ آج کے جدید دور میں آ جاؤ، کسی نے آنکھ کھولی، پہلی مرتبہ چہرہ نرس کا دیکھا۔ کسی نے آنکھ کھولی، پہلی مرتبہ چہرہ سرجن کا دیکھا۔ کسی نے آنکھ کھولی، پہلی مرتبہ چہرہ ڈاکٹر کا دیکھا۔ کسی نے آنکھ کھولی، پہلی مرتبہ آسمان دیکھا۔ کسی نے آنکھ کھولی، پہلی مرتبہ اپنے گھر کا کمرہ دیکھا۔ کسی نے ہاسپٹل دیکھا، کسی نے دن دیکھا، کسی نے رات دیکھی۔ نبی کے غلام لاش کر نبی کی شان پر تیرے اور میرے نبی کے نور نے پہلی بار آنکھ کھولی، جلوہ خود خدا کا دیکھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء علیہ سنت، کیا بات۔